ایک ایسا مسئلہ جسے لوگ یا تو غلط سمجھتے ہیں یا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ ہے حلالہ۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی طلاق شدہ عورت کسی غیر مرد سے نکاح کرے، اس سے جسمانی تعلقات بنائے اور پھر طلاق لے، اس کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ آخر حلالہ ہے کیا یہ اسلام کا اصلی حکم ہے یا لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے بنا لیا؟ حلالہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے حلال، یعنی کہ جائز ہونا۔ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اس عورت پر وہ مرد ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ عورت کسی اور مرد سے صحیح طریقے سے نکاح کرے، شادی شدہ زندگی گزارے، اور اگر کسی وجہ سے دوسرا نکاح بھی ختم ہو جائے یا اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ یعنی حلالہ اصل میں کوئی رواج یا مجبوری نہیں ہے، بلکہ ایک نتیجہ ہے 3 طلاق کے بعد بننے والے حالات کا۔ اسلام سے پہلے عرب کے زمین پر عورتوں کی حالات بہت خراب تھی۔ مرد جب چاہے اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے اور جب چاہے اپنی مرضی سے بلا لیتے، عورت کی کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی 100 بار طلاق دے کر بھی اس عورت کو پریشان کر سکتا تھا۔ ایسے حالات میں اسلام نے تحریری طور پر نکاح اور طلاق کے قانون پیش کیے اور کہا کہ طلاق کی بھی ایک حد ہے اور اس کی حد پار ہونے کے بعد عورت مرد کے پاس دوبارہ نہیں لوٹ سکتی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اس آیت سے صاف ہو گیا کہ 3 طلاق کے بعد واپسی کا دروازہ صرف ایک حال میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے حلالہ کو غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے ناپسند کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لعنت ہو اس شخص پر جو حلالہ کرنے کے لیے شادی کرے اور اس مرد پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔ تو یہی تو ہو رہا ہے حلالہ کے نام پر۔ نہ حلالہ کے نام پر کوئی بھی آدمی اس طرح کا ککرم کر رہا ہے، اس کو میرے خیال سے اس کے لیے سخت قانون ہمارے علماء کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے۔ کون؟ اس سے صاف ہوتا ہے کہ اگر کسی نے حلالہ کو بزنس یا فریب کا ذریعہ بنایا تو وہ اللہ کی نظروں میں بے حد گنہگار ہے۔ اگر عورت قدرتی طور پر کسی سے شادی کرے، زندگی گزارے اور طلاق یا موت کی وجہ سے آزاد ہو جائے، تب ہی وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، مگر نیت سے حلالہ کرنا کہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا ہے تو یہ سخت حرام اور ناجائز ہے۔ دیکھیں، حلالہ ناجائز اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی مرد سے ایگریمنٹ کیا جائے کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میری عدت پوری ہو گئی ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم بستری کرنے کے بعد آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں تو میں کر رہی ہوں شادی، نہیں کر رہے تو میں نہیں کر رہی۔ یہ وہ حلالہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے۔ آج کے دور میں حلالہ کا نام سنتے ہی لوگوں کے دماغ میں عجیب سا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پر اسے غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ کچھ جگہ حلالہ سروس کا دھندا چلتا ہے جہاں پیسوں کے لیے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، پھر اسے طلاق دے دیا جاتا ہے۔ کئی مرد اس بہانے سے عورتوں کا شوشن بھی کرتے ہیں اور کچھ عورتیں مجبوری میں اس راستے کو اپنانے پر مجبور ہو جاتی ہے، جبکہ اسلام کا مقصد عورت کو عزت دلانا تھا، نہ کہ اسے ذلیل کرنا۔ انڈیا میں کئی جگہوں پر رپورٹ آئے گی عورتوں کو جبراً حلالہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پاکستان، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں بھی حلالہ کے غلط حصے ملتے ہیں۔ سعودی عرب اور عرب ممالک میں حلالہ کا کوئی بزنس نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کورٹ سسٹم کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی حلالہ کا غلط استعمال زیادہ تر ان ملکوں میں ہے جہاں تعلیم کی کمی ہے اور جہاں عورت کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اسلام کا اصلی مقصد تھا طلاق کو آسان کھیل تماشا نہ بننے دینا۔ اگر آدمی کو پتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گی تو وہ غصے میں طلاق دینے سے پہلے 100 بار سوچیں گا۔ حلالہ کوئی راستہ نہیں بلکہ طلاق سے روکنے کا ایک بریک سسٹم ہے، لیکن کچھ ذلیل لوگوں نے اس سسٹم کو دھندا بنا دیا اینڈ
हलाला के नाम पर कई मुसलमानों की जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है। दिल्ली का एक केस सामने आया। एक औरत को उसके हस्बैंड ने 3 तलाक दे दी। बाद में पछताया तो मौलवियों ने कहा हलाला करना पड़ेगा। औरत मजबूरी में किसी और मर्द से शादी करने पर मजबूर हुई, लेकिन उस शख्स ने तलाक देने से मना कर दिया एंड औरत हमेशा के लिए फंस गई। इंडिया में कई जगह हलाला को धंधा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पैसे लेकर औरतों से तलाक और हलाला का कारोबार चलता था। आज के बड़े स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक, मौलाना वहीदुद्दीन खान और दारुल देवबंद सबका कहना है कि हलाला का गलत इस्तेमाल इस्लाम का अपमान है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं हलाला कोई सर्विस नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर दूसरा निकाह वाकई हो जाए, दारुल देवबंद का फतवा है हलाला की नियत से किया गया निकाह नाजायज और हराम है। यानी असली उलमा ने हमेशा इस गंदी साजिश की मुखालिफत की है। औरतें कहती है कि हलाला के नाम पर हमें दोहरी सजा मिलती है। पहले मर्द का गुस्सा झेलना पड़ता है और फिर हलाला का जुल्म। बहुत सी औरतें अदालतों का दरवाजा भी खटखटाती है और सोशल मीडिया पर स्टॉप हलाला के कैंपेन भी चलाए जाते हैं। आज की औरतें कहती है इस्लाम ने हमें इज्जत दी थी, लेकिन हलाला के नाम पर हमें नीचा दिखाया गया। भारत में हलाला अभी भी एक कानूनी प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन दायर है। बहुत से एक्टिविस्ट मांग कर रहे हैं कि हलाला के गलत इस्तेमाल पर सख्त कानून बने। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ये डिबेट्स जारी है। यानी हलाला सिर्फ मजहबी मसला नहीं बल्कि एक सोशल और लीगल मुद्दा भी बन चुका है। तो दोस्तों, हलाला की असल हकीकत यही है। ये कोई धंधा नहीं, कोई रिवाज नहीं, बल्कि तलाक को गंभीर बनाने का एक तरीका है। कुरान और हदीस ने इसे मजबूरी की हालत में रखा, लेकिन इसे लोगों ने मजाक बना दिया। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच को बदलें और इस्लाम की रूह को समझें। इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी है। हलाला के नाम पर औरतों को जलील करना इस्लाम की तौहीन है। सवाल सिर्फ ये है कि हम उस तालीम को अपनाने के लिए तैयार है या फिर इसी तरह गलत फहमियों के अंधेरे में जीते रहेंगे। हर जमाने में इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई ताकि हक को दबाया जाए एंड जुल्म और बर्बरियत की जाए। लेकिन जितना सच को दबाने के लिए जालिमों ने कोशिश की है, इतना ही सच उभरता और लोगों के सामने आता है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब